یا حسین 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 یا حسین 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، سیدنا سید الثقلین، مولانا مولا الکونین، امامنا امام القبلتین، جد الحسن والحسین، نبینا نبی الحرمین، ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، اللہم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الورود۔ قال حسین ابن علی فکأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرہ لم تزل۔ تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو راحم المساکین ہے، عون المومنین ہے، غیاث المستغیثین ہے، ملجل آسین ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، خمسہ مجالس کی گفتگو آج مرحلہ چہرم پہ پروردگار عالم کی توفیقات، اہل بیت کا صدقہ، پروردگار عالم ہمیں اس دسترخوان حسینی سے سیراب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، عشق خداوندی، عشق حسینی میں سرشار ہو کے زندگی کے مقاصد عظمیٰ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے درمیان بیان کیا کہ ہم جو کاروان حسینی سے 5 صفت کو اختیار کر کے اس کاروان حسینی کو، اس کاروان کربلائی کو، اس کاروان عاشورائی کو 313 تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پروردگار عالم سے محبت جب ہوگی اور عشق خداوندی ہوگی تو دنیا کا ہر مسئلہ آسان سے آسان تر ہو جائے گا اور دارین کی سعادتیں ہماری قدم چومیں گی، اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم ان عرشی مجلس میں تشریف لانے والے ہیں کہ جن کا تذکرہ عرش پر ہوتا ہے، ملائکہ کے درمیان ہوتا ہے، جس پر ملائکہ فخر و مباحات کرتے ہیں۔ تو بس کنیزان زہرا، جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہجرت کرتے ہیں، کبھی فکر کی ہجرت کرتے ہیں، کبھی عقیدے کی ہجرت کرتے ہیں، کبھی علم کی ہجرت کرتے ہیں، اور اسے عیب نہیں سمجھتے، عاشورائی اٹل ہوتا ہے، ارادے کا مضبوط ہوتا ہے۔ تو جب خدا سے عشق ہو جاتا ہے کہ کس طرح حسین نے عشق خدا میں پوری کائنات قربان کر دی، لیکن راوی کہتا ہے چہرہ نور سے نور تر، نورانی سے نورانی تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سچویشن کچھ بھی ہو، کیفیت کچھ بھی ہو، ایکسکیوزز کچھ بھی ہو، جب محبت دل میں ہوتی ہے تو انسان پر اطمینان زندگی، پر لذت زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر جو واقعات جو نظر آتا ہے، جو حادثہ، محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اسے نیک فعل، روایتوں میں جس کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے، نیک فعل یعنی کیا؟ اچھی سوچ کو اپنے ذہن میں لاتا ہے۔ پھر پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ جب بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، نیک فعل کرتا ہے، جسے حسن ظن، پازیٹیو تھاٹ کہتے ہیں، جب مخلوق اپنے خالق کے بارے میں حسن ظن رکھتی ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے میں تمہارے گمان کے اعتبار سے تمہاری دنیا اور آخرت بنا دیتا ہوں۔ بہت زبردست جملہ ہے، پروردگار عالم کتنے حقائق کی طرف ہمیں بیدار کر رہا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے داؤد، کچھ تم چاہتے ہو، کچھ میں چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ بس جو میں چاہتا ہوں جب وہ ہو جائے اور تم اس پہ راضی ہو جاؤ، شکر خدا کرو، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔
कितना नायाब जुमला है परवरदिगार आलम किस हक़ाइक़ की तरफ। तो हम जब इश्क़ खुदा करते हैं, हुस्ने ज़न रखते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारे गुमान के एतबार से हमारी फ़िक्र हमारा आईना है। इसीलिए ज़ियारत आशूरा में शिमर पर लानत नहीं भेजते, उम्र सात पे लानत नहीं भेजते, उनकी फ़िक्र पे लानत भेजते हैं और 72 की फ़िक्र को सलाम करते हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। तो हम करबलाई हैं। जब इश्क़ खुदावंदी हो जाता है तो जो भी मंजर देखें, हवादिसात देखें, जुमले पे हुस्न ज़न का जुमला आए, खुद भी पॉजिटिव रहेंगे, दूसरों के मसले को भी हल करेंगे। बाज़ ख़वातीन ज़रा सी देर में परेशान, हाय वाह वेला, अब क्या होगा और अभी क्या होगा, ये मर रहे हैं वो मर रहे हैं, लेकिन हम खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। जब इश्क़ खुदावंदी होता है, नज़ारा जो भी हो, हम अल्लाह से हुस्न ज़न रखते हैं तो अल्लाह उसी एतबार से हमारी ज़िंदगी में बरक़ात और फ्यूज़ लाने लगता है, हमारे गुमान के एतबार से हमारे हालात को साजगार करता है। बहुत ज़बरदस्त असर हाजिर को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए कि आप कुरान में देखें, हर एक जानता है कि जनाब आसिया ने क्या किया, ये किसकी ज़ौजा थी। हर एक नाज़रीन और सामईन सुन रहे हैं और समझते हैं, इस बात को दर्क भी करते हैं। फ़िरऔन की ज़ौजा थी, कहाँ खड़ी थी, दरियाए नील के किनारे, ज़न और शौहर दोनों मियाँ बीवी खड़े होकर सैर कर रहे थे, तफरीह कर रहे थे। देखा संदूक में एक बच्चा आया, जैसा हम सोचते हैं खुदा के बारे में, परवरदिगार आलम उसी गुमान के एतबार से अता करता है। मोहब्बत जैसी होगी फ़िक्र उतनी बुलंद होगी। एक मरतबा जनाब आसिया ने क्या कहा, मैं तफसीली वाक़या बयान नहीं करना चाह रही हूँ, सिर्फ बेदार करना चाह रही हूँ कि एक मरतबा आसिया ने फ़िरऔन से क्या कहा, ये जो लड़का आ रहा है, ये जो बच्चा आ रहा है संदूक में, ये हमारी आँख के नूर का सबब बनेगा, क्योंकि उन्हें बेटा नहीं था। और फ़िरऔन ने क्या कहा, आप कुरान उठा के देखिए, वाक़यात है वहाँ पर मौजूद। तो फ़िरऔन ने कहा, नहीं, कहीं ये बच्चा मेरा तख्ता, मेरी हुकूमत का तख्ता ना पलट दे। यानी एट द सेम टाइम जनाब आसिया ने वही संदूक है, वही बच्चा है, वही फ़िरऔन का महल है, उसी बच्चे से क्या गुमान किया कि ये मेरी आँखों का नूर बन जाएगा। और फ़िरऔन ने उसी बच्चे के लिए क्या कहा, ये तख्ता पलट देगा। हुस्न ज़न आसिया का इतना औज पे था कि फ़िरऔन के घर में, फ़िरऔन के महल में वही जनाब मूसा जनाब आसिया के नूर का सबब करार पाए। और जनाब आसिया ने जो कुर्बानी दी कि इतना शिकंजा कसा गया, फ़िरऔन ने कसा, उसके बाद भी ईमान की उस बंदगी पे थी, उस औज पे थी कि हदीस नबवी है कि जन्नत में जनाब आसिया रसूल अल्लाह की ज़ौजा बनने का शरफ़ हासिल करेंगी। और वही गुमान फ़िरऔन ने किया था, कहीं ये बच्चा हमारा तख्ता न पलट दे, तो वही हुआ, जनाब मूसा जनाब आसिया की सआदत मंदी का सबब बने और फ़िरऔन की बदबख्ती का। तो कहने का मतलब ये है, मकसद गुफ्तगू का मेरा ये है कि हालात कुछ भी हो, जब मखलूक अपने खालिक से इश्क करता है तो उसके बारे में हुस्न ज़न रखता है। फिर परवरदिगार आलम किस तरह से हमारे रास्तों को हमवार करता है, हमारी जिंदगियों में बरकतें आती हैं। आज हम देख रहे हैं, ये करबला बरकत का ही तो नाम है, मोहब्बत ही का तो नाम है। 9 लाख का लश्कर कहाँ चला गया, यानी फख्र था यजीद को, मेरा इतना लश्कर है। उसने दरबार शाम से बाजार शाम 40 कदम पे इतना मजबूर कर दिया अहले हरम को कि ज़ैनब देखे कई नमाजों पे वो सफ़र ख़त्म हो गया जो 40 कदम पे था। आज भी जो ज़व्वार जाते हैं बताते 40 कदम से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन कितनी अपनी ताकत का जोर लगाया कि देखे अली की बेटी कि जब मेरे पास इतनी ताकत है, जब मैं किसी को कैदी बनाता हूँ तो सांस लेना भी दूभर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो मार्का तय करके अली की बेटी ने बता दिया कि जालिम के दिल पे सब्र का भाला लगा दिया, खुतबों से 4 सिमत उजाला लगा दिया। अब फिर कोई यजीद न बैठेगा तख्त पर। ज़ैनब ने
نے قصر شام پہ تالا لگا دیا اور کیا کہا، اے غرور میں ناک پھلانے والے، تیری اوقات ہی کیا ہے، اے ہندا جگر خوار کے بیٹے، اے گھور پہ پڑے ہوئے نالی کے کیچڑ کے مانند شخص، تو لاکھ پھوکے مار لے، تو نور الہی کو مدھیم نہیں کر سکتا۔ جہاں سے تیری انتہا ہوگی وہاں سے ہماری ابتدا ہوگی، تو لبیک یا حسین کو تو روک نہیں سکتا۔ کیا حسن زن تھا زینب کا، کیا برکت تھی کہ وہ سارا لشکر یزید کا، کہ شاعر نے کیا خوب کہا، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ اور آج دیکھیں موجیں مارتا ہوا سمندر، یہ زینب کی برکت تھی، یہ حسن زن تھا، یہ عشق الہی تھا کہ جہاں مرد نہیں سوچ سکتے تھے وہاں بائی کا سر کٹا رکھا ہے، علی اکبر کا سر کٹا رکھا ہے۔ عورت نے جی کے بتایا، اس دور کی میڈیا کا جو کام کیا ہے آج جو میڈیا نہیں کر پاتی، اس دور میں عالم غیر معلمہ نے وہ برکات، وہ اللہ سے حسن زن، وہ پازیٹیو تھاٹ اور بتایا یزید عورت کمزور نہیں ہے، عورت اگر اللہ سے ارادہ اور مضبوط اور محبت اور عشق لے کر اٹھتی ہے تو کوئی وقت کا یزید اسے پچھاڑ نہیں سکتا۔ اور کربلا برکت کا ہی تو درس دے رہی ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں ہم کثرت کی طرف بھاگتے ہیں، برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سے گھروں میں کروڑوں روپے آتے ہیں، برکت نہیں ہوتی، اور اسی کے برعکس بہت سے گھروں میں حلال کی کمائی مختصر آتی ہے، عزاداری بھی ہو جاتی ہے، نیاز بھی ہو جاتی ہے، رمضان میں کھجور کے ڈبے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آج ہم اکثر کثرت کو دیکھتے ہیں، برکت کو نہیں دیکھتے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، میں خود اپنے لیے بیان کر رہی ہوں، میں خود سے سوال کروں کہ ہم کثرت چاہتے ہیں یا برکت، تو جواب یہ ڈیفینیشن یہ ہوگی، لوگ کہیں گے خوش قسمتی یہ ہے کہ جس کے یہاں زیادہ چیزیں ہوں، زیادہ مال ہو، لوکیشن اچھا ہو، گھر کا اچھا ویو ہو، اچھی سوسائٹی ہو، گھر میں خوش بختی کی علامت یہ کم سے کم 5 ممبر ہو، مال کی فراوانی ہو، یہی ہم خوش بختی سمجھتے ہیں۔ اور برکت اور کثرت میں فرق کیا ہے؟ اسلام ہمیں، کربلا ہمیں برکت کی ترغیب دلاتا ہے، کثرت کی ترغیب نہیں دلاتا۔ ہم عمر لمبی چاہتے ہیں، علم کثیر چاہتے ہیں، لیکن آئیے دیکھیے برکت اور کثرت میں فرق کیا ہے۔ آج ہمیں برکت کی دعا کرنا چاہیے، ہم کثرت کی دعا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا علم بہت کثیر ہے، بلمبور کون تھا؟ جناب موسیٰ کا شاگرد تھا، مستجاب دعوات تھا، دعا کرتا تھا تو دعا قبول ہوتی تھی، اتنا علم تھا، لیکن یہی علم برکت کا سبب نہ بنا، شر کا سبب بن گیا، خیر کا سبب نہ بنا، ندامت کا سبب بن گیا جب موسیٰ کلیم اللہ کے مخالف آ گیا۔ تو دعا کثرت کے لیے نہ کیا کریں، برکت کے لیے۔ پروردگار علم دے، تھوڑا دے، لیکن خیر کا علم دے، شر کا علم نہ دے۔ عمر طولانی ہم چاہتے ہیں، جبکہ آپ آ کے دیکھیے بہت سے لوگ پوری زندگی جہالت میں گزار کے چلے جاتے ہیں، خیر نصیب نہیں ہوتی، برکت نصیب نہیں ہوتی۔ عمر کی تو کثرت تھی، وہیں آپ کربلا کے ورق میں دیکھیں، ایک 6 ماہ کا 6 ماہ 72 کی شہادت کی سند بن جاتا ہے۔ یہ کیا برکت ہے؟ آج ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے۔ آج کتنی خواتین ہیں 24 گھنٹے میں دن بھر کام کرتی رہتی ہیں، انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور کتنی زندگی میں خواتین ہیں اسی 24 گھنٹے میں پراپر گھر کا کام بھی ہو جاتا ہے، مراسم عزا بھی ہو جاتی ہے، نماز تہجد بھی ہو جاتی ہے، نیک توفیقات کا انہیں صلہ بھی مل جاتا ہے، امام بارگاہ کی خدمت بھی کر لیتی ہیں، اور کچھ پوری زندگی رونا روتی رہتی ہے۔ یہ کثرت نہیں ہے، یہ برکت ہے جو ہمیں اس فرش عزائے حسین سے 72 کے خون میں ہمارے ٹائم کو، ہمارے مال کو اتنا سیٹ پروردگار عالم کر دیتا ہے کہ مختصر میں بھی ایسی برکت ہوتی ہے کہ دنیا بھی آباد ہوتی ہے، نیکیاں وہاں بھی کام آنے لگتی ہیں۔ اور بہت ہی خوبصورت انداز سے ہم کثرت کو دیکھتے ہیں۔ علم کی مثال میں نے آپ کے درمیان بیان کی، اسی طرح بہت ساری چیز پہ ڈسکشن کیا جا سکتا ہے۔ صرف میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب آئیں توفیقات کے لیے دعا کریں تو برکت کی دعا کریں، کثرت کی نہیں۔ خزانہ قارون کا خزانہ کتنا بڑا تھا، چابیاں اونٹ پہ حمل کی جاتی تھی، لیکن وہی خزانہ اسے زمین کے اندر دھسنے پہ مجبور کر دیتا ہے، عذاب الہی کا سبب بنتا ہے۔ اسی کے برعکس رسول اللہ کی ایک بیٹی کا گلوبند کیا برکت دکھاتا ہے،
ضروری نہیں ہے، اس لیے چھٹے امام نے کہا ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسہ بہت ہے، عقل بہت زیادہ ہے، حالات بہت اچھے تو تم کام نیک کر ہی لو. کہا یہ اللہ کی توفیقات جب مدد شامل حال ہوتی ہے تبھی انسان کی زندگی میں توفیقات اور برکات کے پردے ہٹنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ کی بیٹی کا ایک گلو بند ہر ایک جانتا ہے اور ہر ایک اس واقعے سے واقفیت رکھتا ہے. ایک گلو بند کیا کرتا ہے؟ سائل کی بھوک کو بھی مٹاتا ہے، پیاس کو بھی مٹاتا ہے، اسے سواری بھی عطا کرتا ہے، اسے چادر بھی دلواتا ہے، اسے سواری بھی دلواتا ہے، اور اس کے بعد پلٹ کر رسول کی بیٹی کے پاس آ بھی جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ برکت ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں بڑی اولادیں، بہت سارے لوگوں کی کثیر اولادیں، ابھی سفیان کے کتنے بیٹے تھے، لیکن نہ آج قبر ہے نہ قبر پر کوئی چراغ روشن کرنے والا ہے. وہیں برکت جو قرآن جیسا نہ قرآن جیسی نہ کوئی کتاب ہے، کوثر جیسا نہ سورہ ہے، رحمت للعالمین شفیع مذنبین کو پروردگار عالم نے ایک بیٹی سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت ایسی بابرکت دی کہ تا قیامت تک عزادار زوار سادات لبیک یا حسین کہہ کے دنیا کے اطراف میں مقصد حسینی کو، مقصد رسالت کو، مقصد انبیاء کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ہم اپنی زندگیوں میں برکت کو دیکھیں، کثرت کو نہ دیکھیں. اور یقین جانیے یہ کربلا کے شہیدوں کی برکات ہے کہ آج اتنی کووڈ-19 میں ہر مذہب اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھ گیا، لیکن عزادار کا دامن سمٹا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عظیم دامن کربلا 72 کے دامن سے وابستہ ہے، کنیکٹ ہے. جنہوں نے اتنا عشق الہی، عشق حسینی میں اپنی زندگی کو اتنا جام پلایا تھا، اتنی برکات پروردگار عالم نے عطا کی کہ تھمتی دنیا تک تا قیام تک لاکھ کیسی بھی سچویشن آ جائے، کبھی عزاداری، کبھی یہ مراسم عزا، کبھی یہ 72 کی قربانی رکے گی نہیں، ہمیشہ رواں اور دواں رہے گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد پر. عاشقان حسین گفتگو کرنے کا مقصد عظمیٰ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں برکات کی دعا کریں، توفیقات کی دعا کریں، نہ کہ کثرت کی دعا کریں، اور خیر کی دعا کریں. خیر، اور یقین جانیے یہ خیر جب پروردگار عالم عطا کرتا ہے، یہ برکت عطا کرتا ہے، تو کربلا معلیٰ کی زمین پہ جا کر سمجھ میں آتا ہے کہ 1400 سال پہلے جتنے بھی اصحاب حسین تھے، انصار حسین تھے، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں بھی اتنی مشقت اٹھانے کے بعد بھی کیا برکات تھی، کیا طاقت تھی کہ ایک مرتبہ ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں. لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آج ہم اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو حوصلہ افزائی کسی بھی سچویشن میں، تو کسی نہ کسی انداز میں ہم اسے اظہار کر ہی دیتے ہیں، تو اس کام کی، اس عمل کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی شدت ختم ہو جاتی ہے. لیکن کربلا کے 72 میں آپ کوئی بھی تاریخ کا اوراق اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی راوی نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ جتنے بھی اصحاب حسین، انصار حسین تھے، کسی نے یہ کہا ہو کہ حسین مجھے پیاس لگی ہے. جبکہ بہت زیادہ شدت تھی گرمی کی. راوی بیان کرتا ہے کہ ایک دانہ بھی اگر زمین پہ ڈال دیا جاتا تو بھن جاتا، لیکن کسی نے بھی اظہار نہیں کیا کہ کہیں مولا کو، آقا کو احساس شرمندگی نہ ہو. اور یہی برکت تھی ان کی پیاس کی کہ آج پوری کائنات 72 کی پیاس میں سیراب ہو رہی ہے. کیا خیر ہے 72 کی، کیا برکت ہے، کیا فیوز ہے. اور یقین جانیے کہ ہم اور آپ جب کربلا معلیٰ پہ جاتے ہیں تو نہ جانے کتنے برکات وہاں سے لوگ. آیت اللہ مرشی نجفی ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سونے اور چاندی کے مینارے ہیں، ہم اس میں اپنے مظلوم امام کے جنازے کا احساس نہیں کر پاتے، ان کے زخم کو نہیں دیکھ پاتے. لیکن آیت اللہ مرشی نجفی کی زندگی میں کیا برکت تھی کہ ہم اور آپ بے چین ہوتے ہیں، فرش عزا پہ آتے ہیں، وقتی چین ملتا ہے، جاتے ہیں پھر اسٹریس ہونے لگتا ہے.
है, लेकिन आयतुल्लाह मर्शी नजफी मुअतबर वाक़या है और तारीख़ों यानी रवायतों में आलिमों ने ये बात बयान की है और मुअतबर है कि जब आप गए हैं, परेशान हुए, दुनिया वालों ने सताया, आँखों की बीनाई चली गई, आप दर्स में आपका दिल नहीं लगता था और रिस्क की भी तंगी थी, लेकिन जब करबला गए क्या ज़िंदगी में बरकत थी कि जब देखा है कि उनके बाबा का इंतकाल हो चुका था, तो कहते हैं मैंने देखा रहलें खुली हुई हैं तेरा और सैयदुश्शुहदा के हरम में कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है। एक रहल पे आयतुल्लाह मर्शी नजफी के बाबा तशरीफ़ फरमा है और जब उन्होंने अपने बाबा से कहा बाबा मैं बेचैन हूँ, मुझे निजात चाहिए, तो कहा क्यों परेशान होते हो, कुबे की जानिब देखो। आयतुल्लाह मर्शी नजफी ने जो देखा कुबे की जानिब, तो देखा बनफ्स नफीस इमाम खड़े हैं। ये ज़िंदगी की क्या बरकत है जो इमामत के दर पे आकर तमाम दुनियावी पर्दों को हटाकर हमारे लिए रूहानियत का कौन सा दरवाज़ा खुलती है। ला तादाद मोजज़ात और करामात और बरकत है करबलाए मुअल्ला की। इसीलिए तो शायर ने कहा कि सर भी कटवाते हैं और हाथ भी कटवाते हैं, जाने वाले तेरे रोज़े पे मगर जाते हैं, मौत का खौफ निकल जाता है ऐसा दिल से, जब पलटते हैं तो फिर अपना कफन लाते हैं। हर एक के दिल में करबला की बरकत, करबला का इश्क, सिर्फ करबला, करबला अमीर हो गरीब हो, मिस्कीन हो फ़कीर हो, हुसैन बादशाह दुनिया के भी मिस्कीन को अता करते हैं, आखिरत के मिस्कीन को भी अता करते हैं। और इतनी ज़्यादा करामात आपके करबलाए मुअल्ला से ज़ाहिर हुई हैं, इतने ज़्यादा मोजज़ात हैं कि आप जब उठा के देखें तो क़ल्ब बेचैन होता है। परवरदिगार आलम हमें भी इश्क़ हुसैनी के साथ, मारफत हुसैनी के साथ अरबाइन की सआदत उज़्मा की फैज़याबी इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। बेहतरीन वाक़या है कि जब दिल टूट गया और एक शख्स है यानी 13-14 साल का लड़का है, वो एक ताबूत में अपनी माँ को लेकर आता है और किस अंदाज से मांगता है। क्या बरक़ात है सैयदुश्शुहदा के भाई क़मरे बनी हाशिम मौला अब्बास की। जब रोज़े पर लेकर आता है तो शेख जाफ़र शुस्त्री बयान करते हैं कि मैं वहीं पर दुआ हरम में अबुल फ़ज़ल अब्बास में पढ़ रहा था, मैंने देखा एक बच्चा है जो ताबूत में अपनी माँ को लेके आता है, माँ के जिस्म से रूह परवास करने वाली थी। एक मर्तबा जो मरजे थे वो करीब आए और बेटे से कहते हैं तेरी माँ अभी इस दारे फ़ानी से जाने वाली है, इसको घर ले जा, ज़िद ना कर। एक मर्तबा क्या यकीन है करबलाए मुअल्ला पे पहुँच के आशिक़ान हुसैन को 13 साल का बच्चा गौर से आलिम दीन की आंखों में देख के कहता है आप कैसी बात करते हैं, मैं यहीं से लेकर जाऊंगा, इमाम मुझे अता करेंगे। क्या बरकत है, क्या यकीन है इस सरजमीन की कि उस खाक को जिससे निस्बत हो गई, उस वफादार को जिससे निस्बत हो गई, वो हर एक ज़ख्म का मरहम बन गए। एक मर्तबा वो 13-14 साल का लड़का अपनी माँ को ताबूत में रख के कहता है मौला अगर आपने शिफा नहीं दी, या बाबुल हवाइज, ए कमरे बनी हाशिम मौला अब्बास, अगर आपने शिफा नहीं दी मैं नजफ़ जाके आपके बाबा से शिकायत करूँगा। अलगरज़ अपनी माँ को ताबूत में छोड़ कर चला गया और जब नजफ़ के रास्ते में पहुँचा, रास्ते में देख रहा है एक शहसवार आ रहा है। एक शहसवार आता है, कहता है किस गरज से नजफ़ जा रहा है। कहा मैं शिकवा करने जा रहा हूँ, बेटे की शिकायत बाप से करना चाह रहा हूँ। एक मर्तबा शहसवार कहता है पलट जा, तेरी माँ ठीक हो गई। एक मर्तबा ये लड़का कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि मेरी माँ ठीक हो गई, इतनी मंजिल तय करके आया हूँ, अब मैं वापस जाऊँगा तो पता नहीं आप सही कह रहे हैं या गलत। एक मर्तबा शहसवार कहता है कि आ तू मेरी सवारी पर बैठ जा और मैं तुझे लेके करबला चलता हूँ, अगर तेरी माँ को शिफायाबी नहीं मिलेगी तो तू वापस आ जाना, मैं तुझे यहीं छोड़ दूँगा। अब एक मर्तबा ये कहता है आप हाथ तो दीजिए। कहा मेरे हाथ नहीं है। ये कौन सा मोजज़ा है करबला में, ये कौन सा दर है करबला में, ये कौन सी बेचैनी को दूर करने वाली ये उनसियत हुसैन की, ये करबलाई जो आशुराई हमें बना रही है। बस एक मर्तबा जैसे ही आता
آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی ماں کو صحت یابی مل گئی۔ بس کنیزان زہرا، یہ کربلا میں لا تعداد معجزات و کرامات اور برکات ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ بس میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی پروردگار عالم ہم سب کو معرفت کے ذات باب الحوائج کے در پہ آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہ باب الحوائج پروردگار نے یہی کہا نا، جب کچھ تمہیں مانگنا ہو تو غربت میں بھی صدقہ دے کے مانگو۔ اگر تم نے کچھ میری بارگاہ میں دیا ہے تو تمہارے وسیلے سے میں کائنات کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ ابو الفضل عباس کی ایک دعا پوری نہیں ہوئی جو پوری زندگی کا سرمایہ تھی، پروردگار عالم نے قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس کو باب الحوائج بنا دیا۔ آج نہ جانے کتنے شکستہ دلوں کے مرہم پہ زخم کے مرہم لگانے والا، دکھوں کا علاج کرنے والا، مصیبت زدہ کو سکون دینے والا یہ سردار وفا قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس کا روضہ ہے۔ ہاں کنیزان زہرا جس کو 11 محرم روایتوں میں ملتا ہے، کتنا غیرت مند، کتنا وفادار، تمنائے علی مراد زہرا سقائے سکینہ، زہرا کی دعا علی کی تمنا، زینب کا ارمان، جب تک عباس زندہ تھے بچوں نے التش کی صدائے بلند کی، لیکن جب عباس شہید ہو گئے تو ہر بچہ اپنے رخسار کو خاک کربلا پہ رکھ کے کہتا تھا، اے چچا عباس پیاس نہیں بجھی آس ٹوٹ گئی۔ عاشور کے بعد جو بھی مصیبت ہوئی، جتنے بھی تعزیانے لگے، بیویوں نے آواز دی، عباس ہماری ردا چھن گئی۔ سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھینی، یتیمہ نے کہا چچا عباس میری بالیاں چھن گئی۔ ارے اتنا غیرت مند عباس تھا، سیدانیوں کو ہر پل یاد آیا۔ غیرت مند مولا سجاد حران اپنے غیرت مند چچا کو یاد کرتے رہے۔ اتنی غیرت تھی کہ 11 محرم کو جب سب کے سر نو کے نیزہ پہ تھے، ابو الفضل عباس کا سر نو کے نیزہ پہ نہ ٹھہرتا۔ ارے ظالم نے گھوڑے کی گردن سے باندھ دیا، گھوڑا دوڑتا، عباس کا سر زمین پہ خط کرتا۔ ارے جب رہائی ملی، شہداء کے سر آئے، ایک سر نکالا گیا جو خون آلود تھا، ام کلثوم نے سینے سے لگایا۔ اے میرے غیرت مند وفادار بھائیو، بہن لٹ کے آ گئی۔ سکینہ زندان شام میں رہائی کی تمنا لے کے کوچ کر گئی۔ ایک جملہ کہا ہے، سر عباس کو دیکھ کے ام کلثوم نے، اے بھیا تو قمر بنی ہاشم تھا، تیرا سر کیوں پہچانا نہیں جاتا؟ اے بھیا ہاتھوں میں رسن کے نشان، ہمیں کشا کشا پھرایا گیا، غلاموں کی طرح کھینچا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔